اکبر دے بھی دربار خلف صدیقی کی انشار وچر شاہ علم بردار پیر محمد ناظم شاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل وچ رہے دعا مشکل ہوئے کل ادا محمد حسین کو فضل خدا ریچ کھڑی کر دور تباہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین کا شہانہ جس دے اگے جھکے زمانہ ہویا تھا معمور خزانہ ملی حقیقت والی راہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ظلم دینا تفیل یا رب دو باطن دی میل خاص مراحل دی درجیل رکھ سنبھال رضا شاسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عالم کلی غلام رسول جائز کرتے پیا قبول نال مراد ہویا موصول بابا علی درگاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جڑے جڑے موتقد بیٹھے نا ہاتھ کھڑا کر دے جڑے سرکار دے موتقد بیٹھے ہاتھ کھڑا کر دے موتقدانو یا غفار موتقدانو یا غفار تیری دخل سچے دربار ظاہر باطن کر اکسار پر انوار تجلا گار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ باب شہادت ہو گئی ہے کہ موتقد کیڑے نے انہوں ہی دخل دربار چ پانا جنہ جنہ ہاتھی کھڑے کیتے نا انہوں ہی دخل پانا جنہ جنہ درخت تھلے بیعت کیتی سی نا وہی سرکار دے لاڈلے سن وہی سرکار دے پیارے سن وہی سرکار دے موتقد سن موتقدانو یا غفار دیوی دخل سچے دربار ظاہر باطن کر اکسار پرنوار تجلا گار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انہوں نے ظاہر باطن ایک سی کہ نہیں ایک سی جو اندر سی سو باہر سی جو کوئی ساڈے اندر وسے ذات اساڈی سوئی جو کوئی ساڈے اندر وسے ذات اساڈی سوئی رنجا رنجا کر دینی میں آپے رنجا جو کوئی ساڈے اندر وسے تے جے منافقت وسے جے دھوکھا دہی وسے فراڈ والی وسے فریب بسے تو پھر جو کوئی تیرے اندر بسے ذات تیری ہوئی جو کوئی ساڈے اندر بسے ذات ساڈی سوئی
یہ دھوکھا واسطہ ہے، یہ منافق واسطہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ میرے محبوبہ انہاں دی قبر تے جا کے کھلوویں بھی نہ، کیونکہ دیکھو بات ایسی ہے، یہ مدد سرکار نو منافقاں دی پہچان سی، سرکار نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقاں دی پہچان سی، تبھی اللہ نے فرماتا ہے اس کی قبر پہ نہ جائیں گے اس کو کیا نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے رسول اگر اس منافق کی قبر پہ چلے جائیں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، کیا منافع حاصل ہوگا، اور اگر نہ جائیں گے تو اس کو کیا نقصان ہوگا۔ تو یہ یقینی طور پہ بات یہ ہے کہ میرے محبوب جب کسی کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مل کے بولو بھائی، یہ تو ہر سنی کے دل میں لکھی ہے، یہ تو ہر سنی کے دل میں لکھی ہے، ہر سنی کی پیشانی میں لکھی ہے، ہر سنی کے سینے میں لکھی ہے یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے اور مگر نہیں آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ ارے بھائی نہیں کیوں ہے، یقیناً آپ سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجے گا۔ لولا کلمہ ما اثبت ربوبیت، اگر تو نہ ہوتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ تو حضرت علامہ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو یہ کیسی رحمت ہے، لیکن عالمین ہے تو قبریں بھی جو ہیں وہ ایک عالم ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ کا قدم اطہر جو ہے، آپ کا پاؤں مبارک جو ہے کسی کی قبر پہ چلا جائے، منافق کی قبر پہ چلا جائے، کافر کی قبر پہ چلا جائے، اللہ کو اپنے وعدے کا پاس ہونا چاہیے کہ انک لا تخلف المیعاد، بے شک کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدہ تو میرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور قبر پہ آپ کسی کی چلے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، تو بھائی یہ کیسی رحمت ہے؟ لیکن برف کا کام ہے ٹھنڈا کرنا، برف کا کام ہے ٹھنڈا کرنا۔ اگر آگ میں ڈال دی جائے تو جو پانی پگھل پگھل کے آئے گا گرم ہوگا یہ ٹھنڈا؟ گرمی ہوگا۔ ہاتھ لا کے دیکھا جائے انشاءاللہ ٹھنڈا ہوئے گا، اس آگ نو بجھائے گا، جس وقت پگھلے گا برف آگ نو کی کر دے گی، بجھا دے گی۔ تو رحمت ہے قبر میں بھی، رحمت ہے زمین پر بھی، رحمت ہے آسمان پر بھی۔ پہلے آسمان پر رحمت ہے، زمین آسمان پر رحمت ہے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، سدرۃ المنتہا پر رحمت ہے یا نہیں؟ سدرۃ المنتہا سے آگے مقام رفرف کے لیے رحمت ہے۔ ارے جتنے ہزار عالم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، تو آپ سب عالموں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو قبر میں منافق ہے لیٹا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دے رہا ہے رسول سے منافق کی سزا۔ کس سے منافقت کی سزا دے رہا ہے؟ رسول سے، نبی کے اپنے محبوب سے منافقت کی سزا دے رہا ہے۔ تو اگر سرکار اس کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو میرے مولا کو یہ شرم ہے، یہ حجاب ہے کہ اللہ تبارک میرا محبوب اس قبر پہ کھڑا ہے، اس کو حجاب نہ دیا جائے، اس کو عذاب نہیں دیا گیا۔ دیکھیں نا دارمی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، مرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے نہیں، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، یہ ان کو سزا دی جا رہی تھی۔
کس بات پہ سزا دی جا رہی تھی؟ سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جو ہے یمشی بالنمیمۃ، وہ چگلیاں کیا کرتا تھا، دوسرا کیا کرتا تھا؟ پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا، لا یستنجی من البول او فی البول، ٹھیک ہے نا؟ تو سرکار نے کیا کیا؟ فاخذ، بس آپ نے اٹھایا جریدۃ، ایک ہری ٹہنی، اسے دو کیا، فکسرہ، اسے دو کیا، ہر قبر کی سر کے پاس لگا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک یہ سمجھ رہیں گی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ ارے ٹہنی کا تو یہ کمال ہے کہ مردے سے عذاب قبر کو دور کر دے، اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان نہیں کہ جس قبر پہ چلے جائے اس قبر سے عذاب دور ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کسی کی قبر پہ جا کے نہ جانا، منافقوں کی قبر پہ مت کھڑے ہونا۔ اگر ان کی قبر پہ آپ کھڑے ہوئے تو مجھے یہ لاج ہے، مجھے یہ شرم ہے کہ مجھے ان کا عذاب موقوف کرنا پڑے گا، اور میں ان سے ایک پل کا عذاب موقوف نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے کہتے ہیں بابا کی شاہ صاحب، وہ بشر کہنے والے اینا ہو گئی وفانا، احمد بندہ کہہ کے عاشق دا دل دکھانا، ٹردے نو دسدا ٹردا، بیٹھے نو دسدا بیٹھا، زندے نو دسدا زندہ، مردے نو دسدا مردہ، خالی نو دسدا خالی، ولیاں دا آستان۔ اور جنہوں نے دل پڑے انہوں نے ولیاں بھی پڑھ کر نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں اچھے بھی سب مل جائے، اکھاں دی اینک خراب ہو گئی، کچھ دسدا کچھ نہیں دسدا، اینک دا نمبر خراب ہو گئے کچھ دسدا، کہتے یار چوڑا چوڑا دسدا ہے، آج چوڑا چوڑا دسدا ہے، بدل چڑھے ہے۔ انہوں نے کہا نہیں شروع تو بڑا ٹائٹ چلتا ہے، فرسٹ کلاس شروع چڑھا ہے، ہر طرف تابانی ہے، روشنی ہے۔ کہتے نہیں میں چوڑا چوڑا دسدا ہے۔ وہ کہتے خسما کیوں ہے نا کرو لے کے آئے کہ نہیں؟ وہ کہتے اوہ بول گیا یار جانے کاری بول گیا، اینک محبت والی اینک نہ ہوگی، عشق والی اینک نہ ہوگی، پیار والی اینک نہ ہوگی۔ میں یہاں پر جو کہہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا کہ اگر اکھاں تے ان اکھاں تے محبت والی اینک نہ ہوگی، پیار والی اینک نہ ہوگی، عشق والی اینک نہ ہوگی، تو سرکار نے پہچان سکتے ہیں۔ او بھائیو میرے دوستو، ابو جہل بھی تو اتھے تریا پھرتا سی، حالانکہ ابو الحکم سی، عقل دا ابا سی، لیکن سرکار نے نہیں پہچانیا کی ہو گیا، انہی اینک کی نہیں لگی تھی۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے نے، سرکار اپنی بیان فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مینوں اینک لگ گئی، اور درویش ہی نہ کہتا بھائی میری تو نہ کڑی تری آئی بی بی تندور دے پنڈا چ، وہ کہتی بھی میری تو جاندی لگ گئی ہیں۔ ایک تندور ہوں سی بیبیاں پالن پا کے اپنی روٹیاں لا لینیاں، تو کہتی میری تو نہ کہنا میری تو جاندی لگ گئی ہیں۔ ساڑھے بابے اللہ درویش سی مگر مگر ٹور پیا، وہ کہندا بی میریاں بھی لوا دے اتھوں، جتنے تیریاں جاندے لگ گئیاں میریاں بھی لوا دے اتھوں، جتنے تیریاں لگ گئیاں میریاں بھی لوا دے۔ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتے جا مشتاق اکھیاں کتے جا۔ انہیں کہا جتھے تیریاں لگ گئیاں بی بی میریاں بھی لوا دے۔
گھر دے کے بوا پا کے بہ گیا, چوکی پا کے بہ گیا. گھر دے نے کیا ماریا کٹیا بھی انہوں. وہ کہ نہیں بی بی نو بھیجو میریاں بھی لوا دے, وہ بی بی نو بھیجو میریاں بھی لوا دے. کہ بھائی جنہوں اینک لگ جائے انہوں جاندے ہی لگ جاندی ہے, جنہوں نہ لگے انہوں ساری عمر فٹ نہیں ہوئی. ابو لہب نو ساری عمر فٹ ہوئی ہی نہیں, کئی اینکاں بدل بدل کے رہندا رہا. حالانکہ کعبے دا متولی سی, کنجی بردار سی. ثابت یہ ہوا کہ رب دے گھر دا متولی ہونا ضروری نہیں, پہچان کرنی ضروری ہے. جیڑا پہچان کرتا پاویں وہ غلام ہوئے, نوکر ہوئے, خادم ہوئے, ادنا ہوئے, حبشی ہوئے, تے وہ سرکار دا موزن ہو جاتا, موزن رسول ہو جاتا. تے جیڑا نا پچھانے پاویں سگا چاچا ہوئے تے اللہ تعالیٰ فرماندا تبت یدا ابی لہب و تب. بھائی میری گل سن, کی سی ابو لہب بن عبد المطلب نہیں سی نا, چاچا ہی سی. تو پھر کی ہوا, شرط کی ہے پہچان کرنی. ایک دن اینکا رب نے لگی, ایک دن اینکا رب نے لائیا. سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, مولا دعا جو ایک دے دے, دعا جو ایک دے دے. میں کہنا سرکار جی تھوڑی جی دعا ہور کر دیں, دونوں ہی مانگ لگتے تو دونوں ہی آ جانے سے. سرکار ہاتھ اٹھا کے دعا کرن, گائے گا نہیں جانتی, بیکار نہیں جانتی. ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی, مولا دعا عمرہ چو, عمر بن شام چو, عمر بن خطاب, دعا عمرہ چو, ایک عمر دے. رب دی چناؤ ویکھو, انہوں ابو جہل کرنا سی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. رب اینک لان دندہ ہی نہیں. یہ پل پلکھے لگ بھی جاوے تے پردہ پا دندہ, کہ نہیں پچھاننا میرے نبی نے. تو ساری عمر تا قیامت ابو جہل دا ابو جہل لینا, تے عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. تے سرکار عمر خطاب ہوئے انکا کینے لائیاں, پہچان دیا انکا کینے لائیاں. تو بھائی میرے بات ایسی ہے, آؤ اپنی نظر درست. پیر کچھ نہیں بناندہ, صرف مرید کی نظر بنا چھڑتا ہے. دیکھو دا سامان ہی پورا نہیں ہے, سانو تسی مروان لے آئے ہوئے تھے. کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہی ہے کہ قوم عمالقہ نہ جا کے اے موسیٰ تو تے تیرا رب لڑ, جو لوگ جیتے جاؤ گے اسی آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اسے بدلہ کا سایہ کیتا, پھر بھی کہندے رب نے تو جا کے لڑ, تو تیرا رب ہی لڑ. کیسی بات ہے. اس واسطے بھائی میرے بات ایسی ہے, جو پیر کہہ دے وہ کرو. گر گنگے گر بابرے گر کے دیئے بڑھ کر داس, گر پہ جیدر کو کوئی شوق نہ رکھیے آس. اپنے دلوں منافقت تو خارج کرو. اور بابا سرکار دا ایک شجرہ ہے, چوتھا پڑھیا کسی نے سرکار نے دیوان کنے شجرے لے, 5 شجرے لے. پنجتن پاک دے نام دے یاد رکھو 5 شجرے لے. سرکار کا چوتھا شجرہ, حق نے امام میں جلوہ کیا, احمد کی صورت بنا خود خدا,
محمد کشیدہ علی مرتضیٰ درود بر محمد صلاۃ مرزا یہ بارہ سے خواجہ حسن بصری دیا سر جھکا عبد الواحد کو ہوئی حقیقت ادا خواجہ شیخ فضائل ہوئے آشنا درود بر محمد صلاۃ مرزا ابراہیم ادم شاہی کو چھوڑ نفی کر دی تھی ہستی کو بوڑ شاہ حذیفہ کو دی حقیقت بتا درود بر محمد صلاۃ مرزا سارے پیرن نام آ رہے ہیں کھجرے پھر فرمانے پیر داؤد نبوی ہی ہوئے روشن ضمیر پیر عبد القادر ہوئے کامل فقیر ابو الفتح نے دیا سر جھکا درود بر محمد صلاۃ مرزا نجم الدین پر ہوئے لطف و کرم شہاب الدین دور کر دیے باطل بھرم فتح محمد پر ہوئی حقیقت کا درود بر محمد صلاۃ مرزا پیر شاہ نواز نے کی نگاہ کرم پیر محمد ہوئے ناظم ہوئے شاہ خرم پیر محمد حسین کو لیا سینے لگا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ پھر فرمانے دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا شجرا کہتا ہے میں نہیں کہتا دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت ادا دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرزا دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا ایتھے میں سر چکانا لگتا دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت کا کون لکھ رہا ہے بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ رحمہ پیر سید محمد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارے کہہ رہے ہیں اپنے مرید دے بارے کہ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت کا دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرزا اب آگے فرماتے ہیں میں نہیں کہتا دیوان لکھیا محمد حسین اسماء خواجگان چشت اسماء خواجگان چشت اسماء کس کی جمع ہے اسم کی اسم کا کیا معنی ہوتا ہے نام اسماء کا کیا معنی بہت سارے نام ہیں خواجگان دے سارے نام جڑے محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرزا مطلب یہ ہے کہ بابا جی پیر محمد حسین شاہ کا نام اسماء خواجگان چشت داخل ہے نا آپ نے پیر شاہ صاحب کا نام خواجگان چشت داخل کیتا ہے یا نہیں یہ شجرے کے مطابق بھائی کسی اور کا نام ہے انہوں پڑھیا کرو چوتھے شجرے ہو انہوں سمجھو پیری مریدی کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے جاگیر نہیں ہے یہ حضرت علامہ جانتے ہیں کہ یہ جاگیر نہیں ہے حضرت جاگیر ہے یہ تو عطا ہے وما عطاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا جو رسول تمہیں دے وہ لے لو ہو سکتا ہے تم کی دے دیں ولایت دے دیں تم کی دے دیں امامت دے دیں تم کی دے دیں فقاہت دے دیں تم کی دے دیں ثقافت دے دیں جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے تو یہ جو کسی کی وراثت نہیں ہے کہ پیر کا پتر ہی پیر ہوئے گا پیر کا پتر ہی پیر ہوئے گا یا پیر کا فلانا پیر ہوئے گا نہیں یہ تو محنت کی بات ہے بھائی جیڑا محنت کرے گا کہ بل کیوں لے رہے گا 18 سال بعد بھی شاہ صاحب اللہ رحمت دیا اسی جتاں کو بھی ہیں خدمت کی ہے سرکار نال بیٹھ کے سکھایا سکھایا سرکار نے دیوان سپن پڑھایا جبر عرفان اپنی سپن پڑھائی ہے خود مسائل تصوف سکھائی نے بھائی بات ایسی ہے الحمدللہ سے اچھے بیٹھے نام دے ہوئیے نام دے ہونے تو کریم نہ بن جائے بابا پیر شاہ صاحب نے اچھے بٹھایا جب تک انہوں نے ڈیوٹی لینی ایسی کرتے رہنا 1998 الحمدللہ رب العالمین میں تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کیتا سرکار کا فرش واسطہ ہوں الحمدللہ سارے کو ہوئے بابا پیر شاہ صاحب اللہ رحمہ کی بڑی خواہش سی
کہ کسی طریقے سے دروازے لگ جانا. دو خواہشاں سی کہ فرش اچا ہو جائے, دروازے لگ جانا. سرکار کے وفات تو 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد اسی 17 دن کے اندر اندر فرش لایا, پالش کرایا, رگڑائی کرائی, پالش کرایا 17 دن سے. بلکہ لوگ اتنے کہتے سن پیر منڈے والے کام کیتے ہیں, میلہ سر سے آیا تو دربار کا فرش پٹتا ہے. لیکن میرے پیر کی ایک تصرف ہے الحمدللہ, سرکار کا ایک کرم ہے کہ اسی 17 دن کے اندر 8 سینکڑے فرش لایا. الحمدللہ ہوں بھی دروازے لگائے ہیں, تقریباً 15 مہینہ کے ساڑھا لگیا, 20 دن لگے ہیں, 20-25 دن. اور میں اپنے دوستوں کے انہوں نے نام لینا چاہوں گا جنہوں نے میرے انتہائی تعاون کیا. ایتھے جناب شہزاد صاحب بیٹھے نے مستری, انہوں نے بڑا میرے تعاون کیا. زاہد صاحب بیٹھے نے, انہوں نے بڑا تعاون کیا. مستری یوسف صاحب ہیں, انہوں نے بڑا تعاون کیا. ایک مستری بارش سلطان, انہوں نے بڑا تعاون کیا. اور سب تو بڑھ کے میں جس بندے کا خراج تحسین پیش کرنا چاہنا جنہوں وہ برخوردار شرافت علی ہے. انہیں دن رات بیماری کی حالت میں دن رات ایک کر کے انہیں جناب کے کام مکمل کرایا. میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہ ہوتا کہ شاید کام اتنی جلدی تکمیل تک نہ پہنچتا. میں جناب انتہائی مشکور و ممنون ہے بھائی شرافت صاحب کا کہ انہوں نے انتہائی, بلکہ سارے کو کچھ تھوڑے جائے فنڈنگ کی کمی ہو گئی, انہوں نے کچھ اپنی مسز کا زیور بھی بیچا, اپنی مسز کا زیور فروخت کر کے پیسے لے کے آئے. میں انہوں کا انتہائی مشکور ہے, ممنون ہے کہ انہوں نے میرے انتہائی تعاون کیا. اور تعاون نے وہ حد کہ سوچی بھی نہیں جا سکتی. تسی دوستو سرکار کے دروازے لا کے ختم شریف تو بعد تسی سارے تعاون فرمانا ہے. آج دیکھیے تسی کی تعاون فرماتے ہو, کیونکہ تعاون کئی قسم کا ہوتا ہے, دامے, درمے, سخنے, کلمے, قدمے. کلمے, قدمے, سخنے. تعاون جڑا شرافت صاحب نے کیتا ہے, بلکہ اسی انہوں نے دینے بھی ہیں, کچھ کافی رقم دے بھی ہے. الحمدللہ کام ہو گیا. سرکار کے دروازے چڑھ کے لگ کے سونے لگتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تعاون کرو گے, یہ لگے رہنے ہیں, جب تک لگے رہنے ہیں تو ہمیں وہ برکت حاصل ہوتی رہے گی. ماشاء دعا کر لیں گے میں نے, وہ تو بعد دل کھول کے تعاون کرنا. جہاں بندہ مکمل دروازے کی قیمت دینا چاہے, ہدیہ دینا چاہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. 14,300 روپئے 14,300 روپئے کی کیلکولیشن ہے. اگر تھی دوست کرنا چاہتے ہو تو آپ اگلی دفعہ میرا پروگرام ہے کہ میں باہر سنگے مرنا لگا میں اس وقت انشاءاللہ. آج میرا کچھ طبیعت خراب ہوئی, میں کہا پتہ نہیں بابا کے دروازے لوانے سے میرے کو شاید غلام کا پروگرام آ گیا. بھائی سرکار کی مرضی کی گل ہے نا, جن کی کو ڈیوٹی لین اج کا سرکار کے نوکر ہے, خدمت گار ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم سیدنا محمد مولا کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جو کلمہ کلام پڑھیا اس پاک محفل کے اندر, جو میرے شریف کیتا کلمہ شریف کا, جو تیرے محمود کا ذکر کیتا, مولا کریم صاحب نے قبول منظور فرما. مولا کریم جو حاضر موقع تو عام ہے, اہتمام ہے, انتظام ہے, انسان ہے, مولا کریم اس میں بھی قبول منظور فرما. مولا کریم جو پڑھ کے بخشیا وہ میں عرض کرتا ہوں جی 401 قرآن پاک پڑھے گئے. مولا کریم قبول منظور فرما. ایک قرآن شریف 10 پارے, ایک قرآن شریف 10 پارے, 51 پارے پڑھے, 15 پارے مزید پڑھے. 105 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی. آیت نامہ 325 مرتبہ پڑھا گیا. آیت کرسی 200 مرتبہ پڑھی گئی. سورہ فاتحہ شریف 4033 مرتبہ پڑھی گئی. چارے کل 80 مرتبہ پڑھے گئے. اللہ الصمد 3000 مرتبہ پڑھا گیا. درود ماہی 30 مرتبہ پڑھا. درود تاج 37 مرتبہ پڑھا.
درود لکھی 30 مرتبہ پڑھ کے ملک کیتا کلمہ شریف 2000 مرتبہ پڑھا گیا تیسرا کلمہ 3003 مرتبہ پڑھا گیا سورہ ملک 57 مرتبہ پڑھی گئی آیت الکرسی 19 مرتبہ آیت نام 18 مرتبہ درود لکھی 8 مرتبہ دعائے نور 33 مرتبہ کل شریف 36 مرتبہ اللہ سمد 120 مرتبہ سورہ یاسین 11 مرتبہ سورہ فاتحہ 50 مرتبہ دعائے مستجاب 8 مرتبہ درود آیات مرتبہ درود مقدس 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف 1 مرتبہ آیت الکرسی امام بسم اللہ شریف 10 مرتبہ رانا صاحب تجھے دسو 10 سپارے پڑھے چٹھا صاحب نے قرآن شریف پڑھیا 2 قرآن پاک کا ثواب 54 سپارے ثواب 4 قرآن پاک کا ثواب جی سورہ جمعہ شریف 1 مرتبہ یا رب العالمین جو پڑھیا پڑھ کے دوستان نے میری ملک کیتا مولا کریم سب نے قبول و منظور فرمایا مولا کریم اس پڑھن جگت سے کوتاہیاں کمیاں اس طرح نہیں پڑھیا گیا جس طرح کہ اس پڑھن کا حق بنا لیکن مولا کریم جیسا بھی پڑھیا گیا اس میں قبول و منظور فرمایا مولا کریم دوستان نے جو پڑھ کے ملک نہیں کر سکے مولا کریم ملک کرنا چاہتے مولا کریم اس کو بھی قبول و منظور فرمایا مولا کریم حاضر موقع قوام اور اس کو منظور شدہ کلام قوام احتمام انسلام انتظام کا ثواب آپ کے محبوب نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شمع اسرا قدولہ چاہے دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس لندر اسی سب دوستان نے حدیتاً نظرنتاً توفتاً پیش کیتا یا رب العالمین قبول و منظور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پیش کرنے کے بعد پیش کیتا میرا ثواب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی اربان ثواب شہادہ معصوم راز امام شہداء کربلا بن ثواب شہیدین صدیقین صابرین مقربین ثواب سیدنا شیخ قادر جیلانی غوثنانی محبوب سبحان ثواب سیدنا خواجہ معین چشتی جوری سندی رحم ثواب سیدنا خواجہ معین چشتی جوری رحم ثواب سیدنا خواجہ قرب الدین مختار کاکی مشید رحم ثواب سیدنا خواجہ مسعود الدین فرید گنج شکر رحم ثواب سیدنا حضرت خواجہ سید عرب الدین علی صابر کلی رحم ثواب آفتاب خاندان چشتیہ صابریہ شمس الدین ترکمانی وزیر رحمہ ثواب مجدد خاندان چشتیہ صابریہ شیخ قدوس بزرگی رحمہ ثواب حضرت خواجہ پیر سید ناظم حضرت خواجہ پیر ناظم شاہ رحمہ ثواب سیدنا مرشدنا خواجہ خواجگان سلطان العارفین قدس صالحین پیر روشن ضمیر حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمت اللہ علیہ ثواب سیدنا مرشدنا خواجہ خواجگان تاج الاولیاء تاج الاسقیاء تاج المشایخ شیخ وجود موقع کے دوران غزالی دوران پیر روشن ضمیر حضرت علامہ نائب غوث اعظم حضرت علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمت اللہ ثواب چشتیاں نشائیاں نقشبندیاں قمدیاں قادریاں سب ثواب کل اولیاء اللہ زبان الکم ثواب جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات ثواب یا رب العالمین اس پنڈ جتنی بھی مومنین مومنات صالحین صالحات مسلمین مسلمات وفات پاگئے ہیں مولا کریم انہیں تمام بھی اربان ثواب مولا کریم انہیں تمام بھی اربان ثواب مولا کریم انہیں تمام بھی اربان ثواب مولا کریم اس پڑے ہوئے ثواب مولا کریم حاضر موقع توام کا ثواب مولا کریم اس محفل کا ثواب مولا کریم نے قبر تو عذاب مقبول فرما مولا کریم نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا کریم نے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا کریم جتنے بھی مرید اور جتنے خاندان چشتیہ صحابی سے فوت ہو گئے تمام دی ارواح ثواب مولا کریم اپنا کرم فرما اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير والظفر واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات برحمتك يا ارحم الراحمين وحق لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدر
آستانہ عالیہ لدر شریف حضرت قبلہ پیر سید محمد حسین شاہ، حضرت قبلہ پیر سید دلشاد حسین شاہ کہ سرکار دے جننے بھی مرید نے مل کے لاؤ یار تے سرکار دے جننے بھی مرید نے، سرکار دے جننے بھی محب نے، زندہ باد زندہ باد، شاد رہو آباد رہو خوش رہو، رب تواڈے گھراں وچ برکت عطا فرمائے، تواڈی عمر وچ برکت عطا فرمائے، تواڈے رزق وچ برکت عطا فرمائے، تواڈی نسل وچ برکت عطا فرمائے۔ کہ نشے لکھا میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی بچنے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی بچنے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے مل کے کہہ دینا سبحان اللہ، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ میں اکثر پڑھتا ہوں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ایمان کتھوں ملتا ہے؟ ایمان کتھوں ملتا ہے؟ ایمان دی پختگی کتھوں ملتی ہے؟ جب مکے جو ملتی ہوں تو ابو لہب نو ضرور مل جاتی، ابو جہل نو ضرور مل جاتی، کتھوں ملتی ہے؟ میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ تنو ایمان نصیب فرمائے، سرکار نال عشق نصیب فرمائے، اپنے نبی دے نال محبت نصیب فرمائے، اور سرکار دا جس وقت خاتمہ ہوئے سرکار دا دیدار نصیب فرمائے، سرکار خود تشریف لے آئے۔
سرکار خود تشریف لے آن. کس طرح تشریف لے آن؟ جے کر یار دکھائی دے، جے کر یار وقت ندا دے، جے کر وقت ندا دے یار آن دکھائی دے، جے کر وقت ندا دے دیوے یار دکھائی، او ندا ندا نہ جاپے منو شوق لکائی. تو سرکار تشریف لے آن، سرکار تشریف لے آن. الحمدللہ رب العالمین. موت کی ہو جاندی ہے، امر ہو جاندی ہے. موت کی ہو جاندی ہے، امر ہو جاندی ہے. ہاں جی بھائی، اچھا جی، اچھا جی. آمین آمین آمین. 4:03 تے کل پرسوں میں دس صبح. جے کر وقت نزا دے دیوے یار آن دکھائی، نزا نزا نہ جاپے، پھر وہ نزا نزا نہ جاپے ملو شوق لگائی. میں مثال دینا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. انہوں کیوں نہیں پتہ لگیا عورتوں کہ اسی اپنے ہاتھ وٹ دیا پہ ہیں؟ وجہ کی سی کہ حسن یوسف سامنے آ گیا سی. سبحان اللہ. علامہ صاحب کا شعر میرے ذہن جو نکل گیا تھوڑا جا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ ہمہ دارن، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. تے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھے ہم ملیاں کٹ سک دیاں تے سرکار دا جس وقت دیدار ہو جائے نزا چ تے پھر نزا دی تکلیف رہے گی. نہ پخانہ خطا ہوندہ ہے، نہ پیشاب خطا ہوندہ ہے، نہ کپڑے خراب ہوندے ہیں. انج ٹر جاندہ ہے جی میں مہمان. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اس واسطے دعا منگیا کرو نماز تو بعد کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچے، میری آنے والی نسلیں آقا عشق میں ہی مچے. انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. پتہ نہیں توڑا دل طبیعت کی ہے، میرا تو دل کرتا میں ساری رات شعر پڑھتا. میرا دل خدا اس رب دی قسم جی دے قبضے چ میری جان ہے. میرا دل یہ کرتا میں ساری رات بیٹھا رہتے یہی شعر پڑھتا. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. سرکار قبر کی تشریف لے آندے کہ نہیں؟ سارے بھی قبر چاہتے، سارے بھی قبر چاہتے. ٹھیک ہے، پچھاندہ کون ہے؟ پہچاندہ کون ہے؟ محبت والے. محبت والے عشق والے پہچان دے تو علاوہ پچھان کوئی نہیں سکتا. پچھان کوئی نہیں سکتا. کیوں؟ سرکار دیکھیا ہوئے، دیکھتا بندہ انہوں یہ جیدے نال محبت ہوئے. ماں نال محبت نہ ہوئے نا تے باہر منجی تے پئی کھنگ بھی رہتی ہے. پیو نال محبت نہ ہوئے کہنے بڑے بڑا کتھے ہے بھائی؟
تو جنہوں محبت ہوئے کہندہ ابا جی کتھے ہیں. حضور فرماندے ہیں سرکار جو علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے منتا منی یا رسول اللہ فتح مکہ ہوئے میں دہلیز کعبہ نے چکانا کیونکہ کچھ مسائل میں اصل پتہ کہ ٹائم تسی بہت تھوڑا دیں ہو خدا رہا میں نے کچھ تھوڑا ٹائم دیا کرو میں تھوڑا عقیدے بھی درست کرنا چاہتا کیونکہ بار عقیدے دی خرابی کا بڑا کام خراب ہو گیا میں عقیدہ درست کم از کم تیرے میرے نال رہنا راسخ العقیدہ ہونا صحیح العقیدہ ہونا اور انہیں دل سے گال ہو گئے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے انہوں نے سارا داروں کا مدنی مدینے والے تھے. سرکار اول ہے سرکار دی حضور نبی کی صدیق صفت اول ہے ہمیں مل کے بولو اول ہے کہ نہیں یقین آتا تو میں اندر سرکار کی صفتیں لکھی ہوئی نے صفاتی نام لکھے جا کے پڑھ لو. سرکار کا ایک نام ہے اول آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے اللہ کی الاول کی نام ہے رب دا اللہ دا صفاتی الآخر الظاہر الباطن مدنی مدینے والے مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی آج میں پوچھے رکھنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے پچھانی لو گیا چلو گل کھولنا نہیں میری گل کھولنی نہیں بس کر چپ کر جا مہر علی احتجاج نہیں بولن دی بس چپ کر مہر علی احتجاج نہیں بولن دی میں نہیں گل ٹھیک ہے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلے انہیں تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. رؤوف صفت ہے کیدی ہے رؤوف کیدی صفت ہے اور نہیں بھائی الرؤوف جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے رؤوف جو ہے میرے محبوب کی صفت ہے الرؤوف اللہ کی صفت ہے اور رؤوف اللہ کے محبوب کی صفت ہے رحیم ان کی بھی صفت ہے یار مل کے بولو تو صحیح اللہ دی جڑے جڑے کہنے بھی رؤوف اللہ دی صفت ہاتھ کھڑے کر دے جڑے کہنے رؤوف اللہ دی صفت ہاتھ کھڑے کر دے او بھائی نہیں اللہ دی صفت الرؤوف اللہ دی صفت الرحیم اللہ نے محبوب کی صفت رؤوف رحیم میری آنے گانو آپ ہی سمجھی تھا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. ساری زندگی سونا گیا جتنے سرکار کا ذکر ہونے اتنے تو میری جان اتنی رحمت نازل ہوتی ہے ورفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کی کرتا ہے
ہوتا رہے گا ذکر حبیب، ذکر حبیب انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے، تو جڑا یہ ذکر کرے وہ کی ہو جائے گا؟ بھائی کوئی شاید کوٹھے دے پئی ہوئے انہوں لین جا واسطے چاہیے تو کتنے جانا پہندا ہے؟ چھت تے، وہ پئی ہے چوتھی منزل تے، کتنے جانا پائے گا؟ تو چیز پئی ہے اتنے، تو بندہ کتنے گیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جڑا ذاکر ہے وہ کی ہویا؟ انہوں رفت حاصل نہ ہوئی، انہوں بھی رفت حاصل ہوئی، اس واسطے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میرا دل لگے تو سارے دل کرنا چاہتا عشق رسول دل معمور ہو جائے، بھرپور ہو جائے، اور ایک گل جڑی ہے تھوڑے اندر رچ بس جائے کہ جو لب جائے وہ سرکار دے ذکر نہ جائے۔ تو آیت نازل ہوتی تھی، موسیٰ کو حکم تھا کوہ طور پہ آ جاؤ۔ یہ ایسی نہیں کہ تیرے پیچھے پیچھے آئے، کوہ طور پہ آ کے لے لو، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوتی تھی تو زیتون کے پاس آ کے ایک جگہ مخصوص تھی، لیکن یہ شرط جو ہے میرے سرکار کو حاصل ہے کہ جب سرکار مکے میں ہے تو جبریل پیچھے پیچھے مکے آ رہا ہے، یا رسول اللہ اللہ نے یہ آیت بھیجی ہے، یہ آپ کے پاس آیت بھیجی ہے، یا رسول اللہ سن لیجئے۔ جب آپ مدینے آ گئے ہیں تو جبریل جو ہے وہ مدینے کلام لے کر آ رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آ جاؤ کوہ طور پہ آ کر لے جاؤ تو رہت کو، آ جاؤ فلاں جگہ پر اور آ کر لے جاؤ انجیل کو، یہ نہیں کہا۔ کہا کہ محبوب جیسے جیسے تیری ادائی ہوں گی ویسے ویسے میری فدائی ہوں گی، جیسے جیسے تیرا کلام ہوگا ویسے ویسے میرا کلام ہوگا۔ محبوب جس چیز کو تو پسند کرے گا اس کو میں پسند کروں گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا چھڑک ماری، چھڑکا چمکیا، کہنے گا تم شاید میں کیوں حرام کیتا؟ نہیں، کیا کہ محبوبہ جی شاید تینوں پسند ہے مجھے بھی پسند ہے، کیونکہ محبوب کی ہر چیز محب نو حضور نے صرف محبوب ہے کہ نہیں، کیلے محبوب ہیں، اوپروں محبوب ہے یا امت الناس تو محبوب ہے، ہر دو جانب تو محبوب ہے۔ سرکار محبوب ہے، رب کی ہے، محبوب کی ہر شے محبوب ہے۔ کیا کہ اپنی بیوی راضی کرنے واسطے سرکار اپنی پسند کی شے نہ چاہتا، انہوں حرام نہ کرو، شاید کھایا کرو، شاید کھایا کرو، اپنے دل اج عشق رسول کا تحفہ لے کے جاؤ، چراغ نال چراغ جلتا ہے، اج میرے کو سرکار کی محبت کا تحفہ لے کے جاؤ، اور اکثر شعر پڑھیا کرو کہ میری آنے والی نسلیں میری آنے والی نسلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔
آمین آمین ثم آمین ثم آمین صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ نور شریف میں نے پیچھو حجہ مار دے کہتے باس کر پیچھے پیچھے میں نے حجہ مار دے کہتے ہوں باس کر میرا تو من دل یہ کرتا ہے کہ سرکار دی صرف تمدی رہے ساری رات سرکار دی صرف تمدی رہے ساری رات اس ذکر دے نال اسی بھی بلند جڑے دوستاں نے تعاون کرنا ہے دروازے اور سالانہ جڑا سرکار نے مقرر کیتا ہے 120 روپے یہ دوستاں نے شامل ہونا لوگ برائے کرم آندے جاؤ لیندے جاؤ تے چلاندے جاؤ یہ توڑا انشاءاللہ تعالیٰ جگہ نا کریڈٹ ہے تو پائی دینا پہے کارج پڑا فکس ڈپازٹ فکس ڈپازٹ اتنا تو 1 سال بعد دگنے ہوئے نا 5 سال بعد تے ہندہ ربا سود ہندہ ایتھوں جڑے ڈبل ہونے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ حلال ہونے ہیں حق ہونے ہیں اللہ نے ولی کی دعا دینا ہونے ہیں